بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینہ کا ایک 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینہ کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورہ بقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری و بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے معجزوں کا کمایا کھا بھی رہے تھے۔ طعن و شنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اے موسیٰ، جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس بصارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائشیں کر رہے تھے گویا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے کھانا بنانے والے ہیں، جن سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ کہ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہے۔ گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح قتل کر دیں یا قتل کروا دیں۔ اس کے لیے وہ مکے والوں سے بھی گٹھ جوڑ کر رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ یہود کا پہلا قبیلہ بنو نصیر جو سنار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سنار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سنار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا۔ جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بازار میں ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون بہا لے جائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وزنی پتھر گرا دے جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اٹھ کر چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آگ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ الحشر میں ہے۔ یہود کی جنگجو قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ غزوہ خندق میں 24,000 کفار کے مقابلے میں 3,000 محصور مسلمان تھے۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمان پروار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا، اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ بٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخلے کا موقع مل جائے۔ مگر جاسوسی کے دوران ان کے مخبر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں بھی مسلمان کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر
معمور ہے، حالانکہ وہاں مردوں میں صرف حضرت حسان بن ثابت ہی تھے جو کہ لڑائی بھرائی کے بندے ہی نہ تھے۔ اس کی بھی دلچسپ تفصیل ہے۔ غزوہ الاحزاب یا غزوہ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لو۔ قبیلے کی شورا میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی، کیونکہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے، جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا، جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔